ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ ایک مغل بادشاہ نے ایک ایرانی شہزادے کی دعوت کی۔ جب ایرانی شہزادہ آنے والا تھا تو انہوں نے بڑے خانسامہ کو بلا کر کہا کہ ایک ملک کا شہزادہ آ رہا ہے، تم اس کے لیے ذرا اچھا سا کھانا بنا دینا۔ یہ میزبان کے لیے عزت و وقار کا مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں مہمان کو ایسا کھانا پیش کروں جیسے اس کی عزت یا جیسے میرے دل میں اس کے لیے محبت ہے۔ چنانچہ اس نے کہا، بہت اچھا۔ جب ایرانی شہزادہ اپنے دوستوں کے ہمراہ آ کر بیٹھا تو تھوڑی دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ پھر کھانے کے وقت آیا تو خانسامہ کو اشارہ کیا گیا کہ آپ ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ لائیے۔ چنانچہ وہ ایک بڑا سا برتن ڈھکا ہوا لایا۔ اسے اوپر سے خوب سجایا گیا تھا جیسے گفٹ پیک ہوتا ہے۔ اس نے لا کر اس ایرانی شہزادے کے سامنے پیش کیا۔ جی اسے قبول کیجئے۔ ایرانی شہزادے نے جب اس کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک بھینسے کا کٹا ہوا سر پڑا تھا اور اس کی گردن میں سے خون بھی نکل رہا تھا۔ انسان جب ایسی قسم کا منظر دیکھتا ہے تو اس کو کراہت محسوس ہوتی ہے۔ وہ تو شہزادہ تھا اور اس نے چیز کو بہت ہی معیوب سمجھا کہ مہمان کے سامنے بھینسے کا کٹا ہوا سر لا کر رکھ دیا۔ یہ بھی کوئی بات ہے بھلا؟ جب اس نے ناگواری کا اظہار کیا تو اس مغل بادشاہ نے خانسامہ کو بلا کر کہا، آپ نے ہماری عزت بنانے کی بجائے الٹا بےعزتی کروا دی۔ ہم نے تو آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ بھینسے کا کٹا ہوا سر سامنے لا کر رکھو، اور سر بھی ایسا کہ اس میں سے خون بہہ رہا ہو۔ ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ مہمان کے لیے کوئی اچھا سا کھانا تیار کر کے لاؤ۔ خانسامہ نے جواب میں کہا، جناب میں نے یہ کھانا ہی تو تیار کیا ہے۔ کاش اس شہزادے کے اندر اتنی اہلیت ہوتی کہ وہ اس کی پہچان کر سکتا۔ یہ کھانا ہی ہے، آپ ذرا اس کو کہیں کہ وہ اسے ذرا کھا کر دیکھے۔ جب شہزادے نے اس کو ذرا قریب سے کر کے دیکھا تو وہ دراصل مختلف کھانوں کے بنے ہوئے تھے۔ آنکھیں اور ذائقے کی تھیں اور سر ذائقہ اور کا تھا۔ دانتوں میں ہر قسم کا ذائقہ تھا۔ جسم کے خون سمجھ رہا تھا، وہ مشروب اور ذائقے کا تھا۔ اب جب ایرانی شہزادے نے اس کو کھانا شروع کر دیا تو وہ واقعی ان خانسامہ کی فنی مہارت کا قائل ہو گیا کہ انسان ایسی حیرت انگیز چیز بھی بنا سکتا ہے۔ دوستو ہماری ویڈیو پسند آئے تو دوستوں میں لائک اور شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ اللہ حافظ۔